چلی جائے، جس خاندان سے شرم چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا نکلی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا اور جب وہ اپنے قوم کے پاس گئے، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے چند لوگوں نے اس پر ایمان لایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، وہ چند لوگ کون تھے؟ قرآن کہتا ہے إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ، وہ اس کے قوم کے نوجوان لوگ تھے۔ قرآن اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو، ایمان کی طاقت، توحید کی دعوت اس دنیا میں سب سے پہلے قبول کرنے والے نوجوان لوگ تھے، اور ہمارا نوجوان آج بگڑا ہوا ہے، کہیں ایمان کے معاملے میں بگڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ ایمان ہے، یہی وہ توحید ہے جس کے خاطر ہمارے صحابہ کرام نے اپنے جانوں کو قربان کر دیے، یہی وہ توحید تھی جس کے خاطر ہمارے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو، ہمارے صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ رضی اللہ عنہا، جس کو دنیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے، جو اسلام کے سب سے پہلی شہیدہ خاتون تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر کسی کی چکنی چپڑی باتوں کے بنیاد پر، حدیث نمبر کے حوالے کے بنیاد پر کسی کو عالم تصور کر لیا، کسی کو داعی تصور کر لیا، حقیقت میں وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ ذرا غور کریں میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا بھی آ جائے گا، ایک دور ایسا بھی آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگ بڑی اچھی باتیں کریں گے۔ بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی فی آخر زمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام چیزوں کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور چیز بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں پیار اور عشق کے چکر میں ہمارا نوجوان ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی اور ایک مرد اور ایک عورت کے لیے ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے، لیکن آج آپ دیکھیں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی ایک عورت کے مختلف مردوں سے ان کے تعلقات ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک دور وہ تھا کہ اگر کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے غلط تعلق ہوتا تو وہ چھپاتا تھا، آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج اسٹیٹس بن گیا، آج فخر کرنے کی چیز بن گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ لوگوں سنو یا معاشر الشباب، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو۔ شادی سے دو فائدے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، ایک تو تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم شادی کس کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں؟ شادی میں ہم غیروں کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں، ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا منہج قرآن و سنت والا، ہمارا مذہب قرآن و سنت والا، ہمارا عقیدہ صحابہ والا، ہمارا منہج صحابہ والا، لیکن افسوس ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچ والی۔ واللہ آج اگر ہمارے سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے، بدکاری پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، تو اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے نکاح کو آسان نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح کو آسان کریں تاکہ یہ پیغام ان لوگوں کے پاس بھی جائے جو غریب ہے، اور غریب گھر کے والد اپنے بچیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرا سکیں، اور یہ معاملہ یہاں تک ہو جائے کہ ہمارے سماج میں کبھی زناکاری جیسی چیز نہ برپے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہ آج ہمارے سماج میں بے حیائی کا خطرہ موجود ہے۔ واللہ آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے کہ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں انسٹاگرام کے
रील्स पर वीडियो बनाती हैं, दुनिया उनके हुस्न का मंजर देखती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां कॉलेज के फंक्शन में, स्कूल के फंक्शन में डांस करती हैं और उनके माँ बाप उसके डांस को देखकर झूम जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, और अगर कोई इसे मना कर दे, कोई समझा दे कि ये चीज गलत है, तो कहा जाता है तुम किस दौर की बात कर रहे हो, तुम किस दौर की बात कर रहे हो, तुम तकियानूस हो, थोड़ा मॉडर्न बनो। वल्लाह, जिस खानदान से हया चली जाए, जिस खानदान से शर्म चली जाए, वहां से ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमिया, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। वइदा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल-आखर, जहां से हया निकली वहां से ईमान भी निकल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम और आप देखते हैं हमारी शादियों के मौके पर हमारा क्या हाल है, हमारे समाज में हमारी औरतें कैसे लिबास पहन रही हैं। आज इनके लिबास को देखकर शर्म को भी शर्म आ रही है, हया को भी हया आ रही है। वल्लाह, कान खोल करके सुन ले, ये बेहयाई का फितना हम और आपने बर्पा किया। अल्लामा अकबर इलाहाबादी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर जमीन गैरते कौमी से लड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी मैं अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी समाज, कोई भी मुआशरा, कोई भी सोसाइटी उस वक्त तक बेहया नहीं होता जब तक उस कौम के लोग बेहया न हो जाएं। आज आप देखें, एक भाई अपने बहन को कपड़ा ला करके दे रहा है, एक बाप अपनी बेटी को कपड़ा ला करके दे रहा है। मैं अपनी माओ से, मैं अपनी बहनों से बड़े मोतबाना इल्तिमास के साथ कहना चाहूंगा, मेरी माएँ बहनें, आप जिस तरह खुतबा जुमा के लिए इस महफिल में आए हैं और इसी तरह खुतबा जुमा के लिए जाते हैं तो आप पर्दों का लिहाज करते हैं, उसी तरह आप हर जगह पर्दों का लिहाज करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों के सामने जो बातें रखा हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।